جسم کو توانا اور دماغ کو تیز رکھنے والی سبزی چقندر کے 5 انمول فوائد کٹے ہوئے چقندر مضمون کی تفصیل اب کی فٹنس اور صحت کی سطح کچھ بھی ہو چقندر اسے بہتر کرنے کا ایک اچھا نسخہ ہو سکتا ہے۔ یہ زیر زمین اگنے والی فصل نہ صرف آپ کی طاقت میں اضافے کا باعث ہے بلکہ آپ کو تیزی سے دوڑنے بھاگنے میں بھی مددگار ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، جیسے کہ یہ بڑھاپے میں بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے دماغ کو صحت مند رکھنے میں بھی مؤثر ہے۔ قدیم یونانی عہد سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کے لیے اچھا ہے، لیکن اب نئے شواہد سامنے آنے لگے ہیں جو اس کے غیر معمولی فوائد کو واضح کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسے اپنی معمول کی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ ایک بیٹالینس کی اینٹی آکسیڈنٹ طاقت قدرتی رنگ جسے بیٹیلین کہتے ہیں وہ چقندر کو گہرا اور مضبوط رنگ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس میں زبردست اینٹی آکسیڈنٹ قوت ہوتی ہے۔ چند سال قبل اٹلی میں کی گئی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ چقندر بڑی آنت کے کینسر کے خلیات کو تباہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن بیٹالینس اس کی واحد جادوی طاقت نہیں ہے۔ اگرچہ زیادہ مقدار میں نائٹریٹ کا استعمال اچھا نہیں، لیکن جب ہم چقندر جیسی سبزیوں میں قدرتی طور پر پائے جانے والے نائٹریٹ کھاتے ہیں تو یہ صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ چقندر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نائٹریٹ سے بھرپور ہوتا ہے۔ جب ہم چقندر کھاتے ہیں تو ہمارے منہ میں رہنے والے بیکٹیریا نائٹریٹ کو نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور عنصر ہے جو ہمارے جسم پر بہت سے مفید اثرات مرتب کرتا ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ایکزیٹر میں اپلائیڈ فزیالوجی کے پروفیسر اینڈی جونز نے 10 سال تک کھلاڑیوں کی کارکردگی پر تحقیق کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ نائٹرک آکسائڈ ایک ویسوڈیلیٹر ہے۔ یہ خون کی نالیوں کو چوڑا کرتا ہے، یہ خون کو آسانی سے بہنے میں مدد کرتا ہے، اور یہ جسم کے خلیوں کو مناسب آکسیجن پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ جنسی جوش کے لیے بھی نائٹرک آکسائڈ کی مناسب مقدار ضروری ہے، اور رومیوں کے ہاں چقندر کے رس کے اس استعمال سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ تاہم اب تک کسی تحقیق میں یہ ثابت نہیں ہوا کہ چقندر کے رس کا اثر ویاگرا سے ملتا جلتا ہے۔ چقندر کا رس 2 دل اور بلڈ پریشر پر چقندر کے اثرات۔ اگر روزانہ چقندر کا جوس پیا جائے تو بلڈ پریشر پر اس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر چند ہفتوں تک روزانہ 2 چقندر کھائے جائیں تو بلڈ پریشر اوسطاً 5 ملی میٹر تک گر سکتا ہے۔ پروفیسر اینڈی جونز کہتے ہیں کہ چقندر کھانے سے بلڈ پریشر یقینی طور پر کم ہو جاتا ہے۔ سسٹولک بلڈ پریشر کے اوپری حصے میں نظر آنے والی ریڈنگ کی صورت میں یہ 3 سے 9 ملی میٹر تک نیچے جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ کمی جاری رہی تو یہ فالج اور ہارٹ اٹیک کے خطرات کو 10% تک کم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پوری آبادی میں ایسی تبدیلی آ جائے تو فالج، ہارٹ اٹیک جیسے واقعات میں نمایاں کمی آئے گی۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ چقندر کھانے کے چند گھنٹے بعد ہی بلڈ پریشر پر اس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ 3 دماغ کے لیے بہترین غذاؤں میں سے ایک چقندر ہمارے دماغ میں خون کی روانی بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم ورزش کے ساتھ چقندر کے جوس کا استعمال کریں تو دماغ کے اس حصے میں رابطہ بڑھ سکتا ہے جو ہمارے جسم کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے دماغ کا وہ حصہ نوجوان بالغوں جیسا بن سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں چقندر کا رس آپ کے دماغ کو جوان رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ شاید یہ بہتر بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو۔ تحقیق کے مطابق چقندر کا جوس پینے سے پریفرنٹل کورٹیکس، سب سے زیادہ ترقی یافتہ دماغی خطہ، میں دوران خون بڑھتا ہے، جس سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 4 منہ کے اندر بیکٹیریا کا توازن بہتر ہوتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اگر چقندر کا جوس دن میں 2 بار 10 دن تک پیا جائے تو آپ کے منہ کے اندر موجود بیکٹیریا کا توازن بہتر ہو سکتا ہے۔ حیران کن طور پر تحقیق میں شامل لوگوں کو اس عمل میں بیکٹیریا کے توازن میں تبدیلی نظر آئی۔ یہ بیماریوں اور سوزش کا باعث بننے والے بیکٹیریا کی سطح کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ 5 جسمانی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اینڈی جونز کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ نائٹرک آکسائڈ کے اثر کی وجہ سے پٹھوں کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے، اور اس سے آپ کا جسم بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ سنہ 2009 کی ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ چقندر کا جوس پینے والے کھلاڑی ورزش کے دوران اپنی جسمانی قوت برداشت کو 16% تک بڑھا سکتے ہیں۔
तहकीक के मुताबिक नाइट्रिक ऑक्साइड वर्जिश के दौरान ऑक्सीजन की खपत को कम करने में भी मदद करता है, जिससे थकन की शरह कम होती है। एथलेटिक्स के नुक्ता नज़र से ये तहकीक एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। सना 2012 में लंदन ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक गेम्स से पहले लंदन में चुकंदर का जूस आसानी से दस्तयाब नहीं था, क्योंकि तकरीबन तमाम एथलीट्स इसकी तलाश में थे। इसे किस तरह खाएं? सना 2012 में की गई एक तहकीक में जो लोग चुकंदर खाते थे वो 5000 मीटर की दौड़ के आखिरी 1.8 किलोमीटर के दौरान चुकंदर न खाने वालों के मुकाबले में 5% ज्यादा तेजी से दौड़े थे। इसलिए अगर खेलों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना मकसूद हो तो ऐसे किसी भी गेम के आगाज से कितनी देर पहले चुकंदर का इस्तेमाल करना चाहिए? इस सवाल के जवाब में एंडी जोन्स का कहना है कि तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले, क्योंकि नाइट्रेट को खून में घुलने में कुछ वक्त लगता है। चुकंदर के खवास के तबाह न होने को यकीनी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? एंडी जोन्स एक और मशवरा देते हैं कि चुकंदर को पकाते वक्त एहतियात बरतें और जिस पानी में वो उबाले जाते हैं इसे न फेंकें, क्योंकि नाइट्रेट पानी में हल पजीर होते हैं। इसलिए अगर पानी फेंक दिया जाए तो ज्यादातर नाइट्रेट ज़ाय हो जाएंगे और उसके फ़वाइद हासिल नहीं होंगे। लिहाजा अगर आप चुकंदर के ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर है कि उसे कच्चा भून कर खाएं या इसका जूस पी लें।